محترم دوستوں اور بھائیوں، ماچس کی تیلی کے سر پر آگ لگانے والی چیز تو ہوتی ہے مگر دماغ نہیں ہوتا، اسی لیے اسے ذرا سا رگڑ دو تو فوراً بھڑک اٹھتی ہے، شعلہ بن جاتی ہے، لیکن اس کی یہ آگ دوسروں کو جلانے سے پہلے خود اسے ہی ختم کر دیتی ہے۔ چند لمحے کی بھڑک اور پھر وہ خود راکھ۔ حسد کا حال بھی ایسا ہی ہے۔ حاسد انسان کے پاس بھی سوچنے، سمجھنے اور روکنے کا دماغ نہیں رہتا۔ کسی کی نعمت، کامیابی یا خوشی دیکھ کر فوراً اندر سے بھڑک اٹھتا ہے۔ غصہ، جلن، چڑچڑاہٹ، یہ سب اس کے اندر آگ کی طرح جلنے لگتے ہیں، لیکن نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ وہ آگ جسے وہ دوسرے کے لیے جلاتا ہے، سب سے پہلے اسے ہی جلا دیتی ہے۔ حسد میں ڈوبا ہوا شخص دن رات بے سکون رہتا ہے، دل کمزور ہو جاتا ہے، خوشی چھن جاتی ہے اور ذہن ہر وقت جلتا رہتا ہے۔ آخرکار حسد کسی اور کو نہیں، خود حسد کرنے والے کو ہی ختم کر دیتا ہے، بالکل ماچس کی اس تیلی کی طرح جو اپنی ہی آگ میں راکھ ہو جاتی ہے۔ محترم دوستو، لوگ کہتے ہیں کہ پہلا پیار کبھی نہیں بھولتا۔ نوجوانی کے جذبات، پہلی محبت کی یادیں، وہ دل میں کہیں نہ کہیں زندہ رہتی ہے۔ انسان ان لمحوں کو اکثر یاد بھی کرتا ہے، لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ اصل اور سچا پیار تو ماں باپ کا ہوتا ہے۔ وہ پیار جو بغیر کسی شرط کے ہوتا ہے، جو انسان کی پہلی سانس سے شروع ہوتا ہے، جو نہ بدلتا ہے، نہ کم ہوتا ہے، نہ ختم۔ مگر افسوس یہ ہے کہ جیسے جیسے انسان بڑا ہوتا جاتا ہے، دنیا کی دوڑ میں، مصروفیات میں، اپنی خواہشات میں، وہ ماں باپ کے پیار کو پیچھے چھوڑ دیتا ہے۔ ہم سفر مل جائے تو اس کے ساتھ وقت، دوست مل جائیں تو ان کے ساتھ وقت، لیکن ماں باپ جنہوں نے راتوں کی نیندیں قربان کی، دن رات محنت کی، ہاتھ تھام کر چلنا سکھایا، انہیں اکثر انسان بھلا دیتا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ محبت بھولنے والی چیز نہیں ہوتی، پر انسان اکثر انہیں بھول جاتا ہے جو اس سے سچی محبت کرتے ہیں۔ ماں باپ کا پیار صرف یاد رکھنے کا نہیں، بلکہ زندگی بھر نبھانے کا حق رکھتا ہے، کیونکہ جو پیار انسان کی بنیاد بنے، اسے بھول جانا ظلم ہے، اور لوگ یہی سب سے بڑا ظلم کر دیتے ہیں۔ پیارے دوستو، والدین کے ساتھ حسن سلوک یعنی ان سے اچھا برتاؤ کرنا، ان کی خدمت کرنا، ان کی عزت کرنا، یہ صرف ایک نیکی نہیں بلکہ فرض ہے۔ فرض اس لیے کہ اللہ نے حکم دیا ہے، اور جو اللہ کا حکم پورا کرے گا وہی کامیاب ہوگا۔ یہ فرض انسان کو جنت تک لے جاتا ہے، کیونکہ والدین کی خدمت اللہ کو بہت پسند ہے، اور یہی رویہ قرض بھی ہے۔ یعنی والدین نے بچپن میں آپ پر اتنی محنت کی، اتنا پیار دیا، اتنی قربانیاں دیں، اب جب آپ بڑے ہو گئے ہیں تو یہ سب آپ پر ایک قرض ہے۔ اگر آپ یہ قرض محبت سے چکا دیں گے تو اللہ زندگی میں برکت دے گا، لیکن اگر کوئی شخص یہ قرض ادا نہیں کرتا، والدین کے حق کو بھول جاتا ہے، ان کی خدمت نہ کرے، تو یاد رکھیں، دنیا گول ہے۔ جو آپ والدین کے ساتھ کریں گے، کل آپ کی اولادہ آپ کے ساتھ ویسا ہی کرے گی۔ والدین کی خدمت صرف ثواب نہیں، آپ کی اپنی آنے والی نسل کے لیے بھی خیر کا دروازہ ہے۔ پیارے دوستو، اس دنیا میں لوگ تو بہت ہیں، چہرے، ہجوم، بھیڑ، آبادی، لیکن اصل انسان بہت کم ہیں۔ لوگ ہونے اور انسان ہونے میں فرق یہ ہے، لوگ صرف اپنے لیے جیتے ہیں، انہیں دوسروں کا دکھ، تکلیف، حق محسوس نہیں ہوتا، وہ خود غرض ہوتے ہیں، بس دنیا کی دوڑ میں لگے رہتے ہیں۔ لیکن انسان وہ ہے جس کے دل میں رحم ہو، جس کو دوسروں کے دکھ کا احساس ہو، جو کسی کا حق نہ مارے، جو اچھے اخلاق والا ہو، جو کسی کے ساتھ ظلم نہ کرے، جو دوسروں کو فائدہ پہنچائے۔ یعنی لوگوں کی تعداد زیادہ ہے، مگر دل والے، اخلاق والے، درد رکھنے والے انسان بہت کم ہیں۔ یہ جملہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ صرف بندہ بن کر نہ جیو، اصل انسان بننے کی کوشش کرو، کیونکہ دنیا کو لوگوں کی نہیں، انسانیت کی ضرورت ہے۔
محترم دوستو، آگ تو لکڑی یا کوئلے کو جلائے گی، لیکن زبان کی آگ دلوں کو جلا دیتی ہے۔ بعض لوگ اپنی تلخ باتوں، تانوں، جملوں اور سخت لہجے سے ایسی آگ لگا دیتے ہیں جو کسی شعلے سے بھی زیادہ خطرناک ہوتی ہے۔ یہ آگ دل توڑ دیتی ہے، رشتے جلا دیتی ہے، محبت ختم کر دیتی ہے، انسان کے اندر دکھ اور درد بھر دیتی ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ آگ کا شعلہ باہر کی چیزوں کو جلاتا ہے، لیکن زبان کی آگ انسان کے اندر کو جلا دیتی ہے، اور یہ اندر کی آگ کوئی پانی نہیں بجھا سکتا۔ سوچ سمجھ کر بولنا ہی اس کا علاج ہے۔ باتوں کی چوٹ ہاتھ کی چوٹ سے بھی زیادہ تکلیف دیتی ہے، اس لیے کہا گیا، آگ میں وہ آگ کہاں جو لوگ باتوں سے لگا دیتے ہیں۔ پیارے دوستو، اللہ جب کوئی نعمت دیتا ہے، روزی، صحت، گھر، اولاد، عزت، تو اس کا حق یہ ہے کہ شکر کیا جائے، کیونکہ شکر نعمت کو بڑھاتا ہے اور دل میں سکون لاتا ہے۔ مصیبت آئے، کوئی نقصان، بیماری، پریشانی، مشکل، تو اس میں انسان کو صبر کرنا چاہیے، کیونکہ بے صبری مسئلہ بڑھاتی ہے، جبکہ صبر اللہ کی مدد اور آسانیاں لے کر آتا ہے۔ اور جب کبھی گناہ ہو جائے، چاہے چھوٹا ہو یا بڑا، تو اس کا حل یہ ہے کہ فوراً استغفار کرے، معافی مانگے اور دوبارہ غلطی نہ کرنے کا ارادہ کرے۔ استغفار دل کو صاف کرتا ہے اور اللہ کی ناراضی دور کر دیتا ہے۔ اب اصل بات یہ ہے، نعمت پر شکر، مصیبت میں صبر، گناہ پر استغفار۔ جو شخص زندگی میں یہ تین عادتیں اپنا لے، وہ ہر حال میں کامیاب ہو جاتا ہے، کیونکہ شکر سے نعمتیں، صبر سے آسانیاں اور استغفار سے رحمتیں ملتی ہیں۔ یہ تین چیزیں انسان کی پوری زندگی سنوار دیتی ہیں۔